اس قدر نرم مزاج تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ہلاکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وقعت امراتی وانا صائم، میں اپنی بیوی کے ساتھ مجاملت کر بیٹھا ہوں، میں بستری کر بیٹھا ہوں اس حالت میں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں روزے کے ساتھ، اور اب اس کی قضا جو ہے وہ لازم بنتی تھی. آقا علیہ السلام نے قضا کی 3 باتیں اس بندے کے سامنے رکھی. فرمایا کہ سب سے پہلی بات، فرمایا حل تجد رقبۃ تؤتمها، فرمایا کوئی غلام ہے جس کو آزاد کرتے اس کی قضا ہو جائے، تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. کہنے لگا اللہ استغفر اللہ کے رسول، یہ معاملہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس میں تو بالکل کوئی غلام نہیں، گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. دوسرا بات، آقا علیہ السلام نے دوسری بات پوچھی، کہنے لگے هل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا رسول ایک روزہ رکھا ہے اور میں اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو 2 مہینوں کے روزے میں کیسے رکھ سکتا؟ پھر آقا علیہ السلام نے خدا کا تیسرا طریقہ پوچھا، تیسری صورت فرمایا کہ هل تجد ان تطعم 60 مسکینا، فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا رسول نہیں، یہ کام بھی نہیں کر سکتا، میں تو غریب، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے اپنی ضروریات کو مشکل سے حل کرتے، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے، ایک بندہ اور آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول یہ صدقہ کرتا ہوں میں، اس کو آپ تقسیم کر دیں. آقا علیہ السلام نے مجمع میں صحابہ کرام تشریف فرما دے، کہنے لگے اے سائل، جس بندے نے سوال کیا تھا آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، جو کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، کہاں ہے؟ وہ بندہ پاس آیا، فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جا کر کے 60 مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. یہ بندہ کھجوریں اٹھانے سے پہلے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، قال اعلی افقر منی، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ محتاج لوگوں میں، غریب لوگوں میں، فقیر لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، مجھے بتلائیں کہ مجھ سے زیادہ فقیر لوگ. اس نے یہ بات کی، اس کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ پورے مدینہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے میں زیادہ ضرورت مند نہ ہوں، میں سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں، مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا فقیر پورے مدینے میں کوئی نہیں. اب آقا علیہ السلام ہنس پڑے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی فضت نواجذہ، حتی کہ آقا علیہ السلام کے نواجذ نام میں وہ نظر آنے لگے. فرمایا کہ جا لے جا کر کے گھر میں کھا لو، یہ تمہارا کفارہ بھی ہو جائے گا، صدقہ. اب اس قدر اور اس قدر نرمی، آج علماء سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، اس کو بات پہ کھانا دوبارہ نہیں کرتے، چین لے کہ ہم اسے سمجھائیں نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کا رسول میں دین اسلام قبول کرتا ہوں، پر ایک گناہ ہے، غلطی ہے، وہ مجھ سے ہوتی ہے، اس غلطی کا مجھے بتلائیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے زنا کی عادت ہے. اور آج اگر اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہلوانے والے ہوں یا دینی لوگ کہلوانے والے یا نمازی پرہیزی لوگ ہوں، دیندار ہوں، ان کے سامنے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتے کہ مجھے زنا کی عادت ہے، تو مجھے بتلاؤ دنیا کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بندہ بچ کر کے کبھی بستی سے نکلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں اس کی نمازیں، کہاں اس کے روزے، کہاں اس کی زکاتیں، کہاں اس کی نیکیاں؟ صرف یہ گناہ شروع کر کے اس پر ٹوٹ پڑیں گے. کہنے لگا اللہ کا رسول مجھے زنا کی عادت ہے، یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. آقا علیہ السلام نے پاس بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے اے اللہ کے بندے مجھے یہ بتلا، اگر تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی بندہ یہ زنا کرے تو اس کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری غیرت کی دوبارہ نہیں کر سکتا. فرمایا لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی بیٹی کے ساتھ یا کسی کی خالہ پھوپھی کے ساتھ زنا کرے، لوگ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے. کہنے لگا اللہ کے
اس کے طور پر اپنی اس عادت سے بات آتا ہے. اب سمجھانے کا وہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پر عمل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک واقعہ حدیث سے میں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب 2-3 باتوں کی اس نے خلاف کر دی. مسجد میں آیا، عراقی تھا، دیہاتی تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا. آقا علیہ السلام کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا، اٹھا سائڈ پر ایک کنارے میں جا کر کے کھڑا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کھڑا ہو کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا. اب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں اس قدر سخت رویہ رکھا، اور شاید رکھنا بھی چاہیے تھا. کیوں کہ مسجد میں آ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کہنے لگے واہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اٹھے، لوگ غصے کے ساتھ اس کو ڈانٹنے کے لیے، کوئی مارنے کے لیے، سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. اس کو کوئی روک رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے تیار ہے. آقا علیہ السلام کہنے لگے لا تضربوہ، فرمایا اس کو مت روکو، اس کو پیشاب کرنے سے روکو نا. فدعوہ، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ پیشاب کر لے. اور آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، جاؤ جا کر کے اٹھاؤ، سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر بندے کو شدید پیشاب آیا ہو اس کو روکنا یہ صحت کے لیے درست نہیں. اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور پیشاب کرتے ہوئے اس کو درمیان میں روکنا یہ بھی انفیکشن کا باعث ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے